ہمارے جو رپورٹرز ہیں تقریباً سبھی چینلز کے وہ یہاں اس وقت شاہ فیصل کالونی میں ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور ہم سبھی کے ہر دل عزیز ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری باجی جو کہ یہاں ایم پی اے ہیں سکندر باجی اور ہمارے ایم پی اے شارق جمال بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہماری جو ایم اے باجی ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکی، لیکن میں یہاں اپنے تمام نوجوان بھائیوں کو بزرگوں کو یہ بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں جو موجود ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ میری پارٹی MQN پاکستان اور اس کے تنظیمی جو لوگ ہیں جو آج میرے میزبان بھی ہیں، میرے پارٹی کے جو ٹاؤن انچارج ہیں عمران بھائی، عمران فاروق بھائی، عمران پرویز بھائی، اور ان کے ساتھ پوری COC یہاں موجود ہے، ہمارے ارشاد ظفیر بھائی بھی موجود ہیں، شریف بھائی موجود ہیں، ارشد بھائی موجود ہیں، شکیل بھائی موجود ہیں، اور باقی ہمارے تنظیم کے جتنے بھی ساتھی یہاں ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے آج میں شاہ فیصل کالونی کے بھائیوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ مجھے ابھی سحری پر باجی بتا رہی تھی، میں نے کہا یہاں شاہ فیصل میں رہنے والوں کے مسائل کیا کیا ہیں؟ انہوں نے کہا سارے مسائل ہی ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑکیں ہیں۔ تو میں نے باجی سے پوچھا کیا یہ لوگ چاند پہ رہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں بھی یہ ساری چیزیں موجود نہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ سبھی کے علم میں ہے، میرے شاہ فیصل میں رہنے والے تمام بھائیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گورنر ہاؤس میں 50,000 نوجوان بھائی بہنوں کو گورنر ہاؤس میں IT کے ایڈوانس کورسز کرائے جا رہے ہیں، جن میں 11 مہینے گزرنے کے بعد آج کوئی بچہ 8 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، کوئی بہن 9 لاکھ روپے مہینہ کما رہی ہے، الحمدللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شاہ فیصل میں رہنے والے بھائی اور بہنیں گورنر ہاؤس میں آئیں۔ میں جو بھی شاہ فیصل سے آئے گا اسے بغیر ٹیسٹ کے اس IT کورس میں شامل کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ شاہ فیصل والوں کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، چاہے کسی بھی عمر سے کوئی تعلق ہو۔ یہ IT ایک ہنر ہے، اس میں اگر کوئی 8ویں جماعت کا بھی ہے اور اس کی عمر 50 سال ہے وہ بھی آ جائے، اگر کوئی 6ٹھی جماعت میں ہے اور اس کی عمر 60 سال ہے، 65 سال ہے، وہ بھی آ جائے، اور کوئی میرا بھائی 12 سال کا ہے، کیونکہ میرے پاس ایک بچہ جو 12 سال کا ہے وہ 8 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے اور وہ ٹیچر بھی بن گیا ہے وہاں پہ، اور ہے وہ ہمارے بیٹر کا بیٹا۔ تو یہ وہ ہنر ہے جو ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس سے اب تک ہم نے 9.5 لاکھ راشن بانٹا ہے، اور آج اس وقت گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جہاں 10 لاکھ لوگوں کے لیے رمضان میں افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ اتحاد رمضان 30 رمضان جاری رہے گا،
جس میں میرے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے اور کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والا شخص گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کر سکتا ہے، جہاں روزانہ 1 پلاٹ کی قرآن اندازی، کبھی 2 پلاٹ کی قرآن اندازی اور روزانہ عمرے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور وہ خوش نصیب جس کے پاس چھت نہیں ہو وہ اپنی چھت کا جو انتظام ہے وہ لے کر نکلتا ہے۔ اب مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ میرے شہر کے لوگوں کے لیے روزگار کا مسئلہ ہے، میرے شہر کے لوگوں کے روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، میرے شہر کے لوگوں کے لیے وہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں جس سے وہ اپنے اور اپنے خاندان کا یا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں۔ اعلیٰ تعلیم، اگر بچے بیمار ہوں شاہ فیصل کالونی میں رہنے والے کے تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں جا کر یا کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کر علاج نہیں کرا سکتے، کیونکہ انکم، سیلری، تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں 5-5، 8-8 لاکھ روپے مہینے کی آمدنی ہونی چاہیے۔ کیا میں غلط چاہتا ہوں؟ نہیں، زوردار آواز میں بتائیں، کیا میں غلط چاہ رہا ہوں؟ اگر روڈ راستے بن جائیں تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا آپ کے اپنے گھر کی چھت ہو، اپنا گھر ہو، آپ خود اس کے مالک ہیں تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر اس شہر سے کچرا اٹھ جائے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میرے شہر کے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں، اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ مل جائے، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہونا چاہیے نہیں؟ اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو کیوں نہیں بنے؟ کوئی پولیس میں جانا چاہتا ہے تو غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی حکومتی سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے کیا اس کا حق نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اگر جب میں یہ ساری باتیں کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آئین کی حدود میں رہیں۔ کس کی حدود میں؟ آئین مجھے اجازت نہیں دے رہا اس عوام کی بات کرنے کے لیے جس کے لیے آئین بنانا گیا۔ آئین کس کے لیے بنایا ہے؟ اگر میں عوام کی بات کروں تو غلط ہے؟ کیا آئین اتنا کمزور ہے کہ وفاق کا نمائندہ اگر آپ کی حق کی آواز اٹھائے تو اس کی حدود یا وہ ہل جائے گا؟ تو میں یہ آج بتا دوں کہ میں وہ گورنر نہیں ہوں جو آئین کی حدود میں رہے اور عوام کی بات نہ کرے۔ میں عوام کے حقوق کی، اس کے حق کی بات کروں گا، چاہے آئین اختیار دے یا نہ دے۔ کروں یا نہیں کروں؟ اور اگر کوئی کہے کہ بات نہ کرو تو اس کو کیا کہوں؟ کیا کروں؟ اوہ، پھر ان کو برا لگ جائے گا، پھر کوئی چغلی کر دے گا۔ ابھی تو سو رہے ہوں گے، صبح اٹھ کے پھر کہے گا کہ آپ نے یہ کہہ دیا تھا۔ لیکن میں سیریس بات کر رہا ہوں، میرے شاہ فیصل کے جتنے بھائی بہن سن رہے ہیں، ایک چیز کا اختیار دے کے جا رہا ہوں میں اس کو۔ میری جتنی بہنیں ہیں شاہ فیصل میں رہنے والی، وہ آج کے بعد اگر کوئی انہیں تنگ کرے، کوئی کرائے کے گھر میں ہو اسے مالک مکان تنگ کرے، کوئی بجلی کاٹنے آ جائے، کوئی پولیس والا، کوئی اسے نوکری پہ جا رہی ہو بہن تنگ کرے، کوئی وہ اپنی نوکری کی تلاش میں ہو یا کسی بھی سرکاری محکمے میں جا رہی ہو، اگر کوئی اسے تنگ کرے تو میری شاہ فیصل میں رہنے والی بہن کہے گی کہ میرا بھائی گورنر ہے۔ کیا ہے؟ اس کا کون ہے بھائی؟ گورنر ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میری اس بہن کو کون تنگ کرتا ہے۔ جب وہ کہے گی کہ میرا بھائی گورنر ہے تو سامنے والا کتنی بار سوچے گا؟ 100 بار، 1000 بار، 1 لاکھ بار، کتنا؟ 1 کروڑ بار سوچے گا۔ اور میرا شاہ فیصل میں رہنے والا کوئی بھائی
कोई भाई उसे पुलिस तंग करे, जहां वो काम करता है दफ्तर में वो तंग करे तनख्वाह देने पर, या कॉलेज में स्कूल में जहां कोई तंग करे तो वो कहेगा कि मेरा भाई गवर्नर है। क्या कहेगा? अब आ जाए मेरे बुजुर्गों के ऊपर। अगर मेरे बुजुर्गों को कोई तंग करे, चाहे अपना बेटा और बहू भी तंग करे, तो वो कहेगा कि मेरा बेटा गवर्नर है। क्या कहेगा? बस क्या कहेगा? मेरा बेटा गवर्नर है। क्योंकि गवर्नर हाउस के दरवाजे आप सभी के लिए खुले हुए हैं। आप जब वहां आएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। तालियां होनी चाहिए भाई। मेरे ख्याल से तालियां उनके लिए तो नहीं बचा रहे जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, जिन्होंने 50 लाख घर नहीं दिए, जो एक दिन भी उनका वजीर आजम कराची जिसने रुकना गवारा नहीं किया, इतना कमतर समझ रहा था कराची वालों को। अरबाब चांडियो भाई, रुका कोई एक दिन कराची तो कराची में कराची के रहने वाले साथ खड़े होंगे। समंदर से डर लगता अब समंदर से डर लगता था या अपने दावों से डर लगता था? गवर्नर हाउस में कहा था यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। क्या यूनिवर्सिटी बनी? आज यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मेरे ये सहाफी भाई भी गवाही देंगे, बनी हुई है। ये हमारा अरबाब चांडियो भाई गवाही देगा कि बनी हुई है, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसमें 50,000 बच्चे आईटी के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं। और मैं ये खुशखबरी बताना चाहता हूं कि अब ऐसे नहीं चलेगा कि आपका कोई हक मारकर हुक्मरानी कर ले। असल हुक्मरानी अवाम की हुक्मरानी होगी। और वजीर आजम पाकिस्तान, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मुझे पता है, रात दिन सिर्फ एक बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक हो जाए, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और जब मईशत ठीक होगी तो उसके सम्राट किसको मिलेंगे? आवाम को मिलेंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो आपका ये गवर्नर भाई बेटा आपके उस हकूक और हक के लिए लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि अगर इस शहर के अंदर कई सालों से मैं देख रहा हूं कि लोग गरीब होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास वाला और गरीब हो गया है, सफेद पोश शख्स हाथ नहीं फैला सकता, मजबूर हो गया है। लेकिन वो नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो। इस वक्त की हुकूमत और उसमें शामिल लोगों को ये बताया गया है कि सिर्फ वही अपनी सीट पर बैठ सकेगा जो पाकिस्तान की मईशत और उसकी आवाम के लिए काम करेगा। और इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरेबिया, तुर्किया, चाइना, यूएई और बहुत सारे ममालिक आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह ताला इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी कि इस शाह फैसल कॉलोनी में रहने वाला हर शख्स अपने घर का मालिक होगा और उसका अपना रोजगार होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर किसी ने उस इन्वेस्टमेंट को आप तक नहीं आने दिया तो कम से कम आपको ये एतमाद होना चाहिए कि ये जो आपकी जमात है, जिसके लोग आपके साथ खड़े, या उस जमात का हक परस्त गवर्नर कम से कम अपने इन भाइयों को और बहनों को आईटी के इतने एडवांस कोर्सेज करा देगा कि वो खुद नौकरी देने वाले बन जाए। ये आकर मैं आपके सामने कोई सियासी बातें नहीं कर रहा हूं। जिसको देखना है कल गवर्नर हाउस आए और उन 50,000 बच्चों को आईटी के एडवांस कोर्सेज करता हुआ अपनी आंखों से देखे।
اگر کسی کو راشن بٹتا ہوا دیکھنا ہے تو آنکھوں سے دیکھیں. اگر موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے تو ریکنڈیشن یا نئی موٹر سائیکل گورنر ہاؤس سے حاصل کرتا ہوا دیکھیں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کل ہی آئیں اور گورنر ہاؤس میں افطار اور ڈنر میں شامل ہو کر، ہو سکتا ہے کہ میرے شاہ فیصل کالونی کا کوئی خوش نصیب جب وہاں سے نکلے تو اس کے ہاتھ میں ایک پلاٹ ہو 120 گز کا، وہ اپنے گھر کا مالک بن جائے. آ کر دیکھیں. میں دعویٰ کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے دعویٰ کوئی نہیں کیا، وعدہ کوئی نہیں کیا. میری جماعت نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. آج ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جو کہ 7 سال سے اپنی ہی پارٹی کو ایک بات کہہ رہے تھے کہ میں اس آدمی کو MQM پاکستان میں اس کی نیت دیکھ کر لے کر آیا ہوں، اس کی وہ محبت دیکھ کر لایا ہوں جو لوگوں کے ساتھ ہے. اور آج الحمدللہ میری پوری پارٹی، میری پارٹی کی تنظیم اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ آج گورنر ہاؤس میں جو مکین بیٹھا ہے وہ حق پرست گورنر ہے یا نہیں؟ اور میں نے اچھا وہ کہہ رہے نر بھی ہے، اور بھائی یہ چغلی ہو جائے گی، پھر وہ ساری مادائیں کیا کریں گی؟ تو یہ نر گورنر الحمدللہ آج اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، میں نے اپنی تعریف نہیں کرانی. میں کوئی کس کی طرح کہ عمران خان کی طرح زور سے بولو نا بھائی. ہو سکتا ہے میں اتنا اسمارٹ نہیں ہوں، اتنا خوبصورت نہیں ہوں، لیکن میری بیٹی سے پوچھیں کہ اس کے لیے میں کتنا خوبصورت ہوں. لیکن میں نے اپنے کاموں سے ثابت، میں نے لوگوں کے درد اپنے ساتھ بیٹھ کر ان کا درد بانٹا ہے. آج مجھے 3 سال الحمدللہ پورے ہونے کو آ رہے ہیں. ایک رات میں سکون سے نہیں سویا، ایک رات میں سکون سے نہیں سویا ہوں، صرف کس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. آج مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ اس سے پہلے اس شاہ فیصل میں اس طرح سے کوئی بھی گورنر، کوئی بھی اس طرح کا آدمی آپ کے درمیان آ کے 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہا ہو یا آپ سے باتیں کر رہا ہو؟ مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. رمضان شریف آنے سے پہلے بتایا گیا کہ آپ کو جان سے مار دیں گے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے دروازے اس بار افطار ڈنر کے لیے نہ کھلے. جو IT کے بچے پڑھ رہے ہیں انہیں بھی کہا جائے کہ ابھی 1 مہینہ چھٹی ہے. میں نے کہا جی میری جان کو خطرہ ہے، آپ کی تو نہیں ہے. بولتے ہاں. تو میں نے کہا اس کی ذمہ داری میں نہیں، میری جان کی حفاظت میرا اللہ کرے گا اور یہ میرے بھائی کریں گے، ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو پیچھے دیکھوں تو پھر نظر ہی کوئی نہ آئے. ایک بار کر چکی ہے MQM ایسا، اب تو نہیں کرے گی بھارو بھائی، اب تو نہیں کریں گے، نہیں بتا رہے. الحمدللہ میں آج اس بات پر مجھے بھی خوشی اور مسرت ہے کہ MQM پاکستان نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور آج میری پارٹی قیادت کی وجہ سے الحمدللہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی وجہ سے جو ان کا اعتماد، جو انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، میری پارٹی کے لوگوں نے، میری تنظیم کے لوگوں نے، میرے ایک ایک کارکن نے، ہماری شہید کی فیملیوں نے، تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو نا امید نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے شاہ فیصل کے بھائیوں سے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مایوسی اگر قریب آ رہی ہو تو بلا خوف و خطر گورنر ہاؤس چلے آئے. میں اپنے بزرگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی تنگ کرے سیدھا گورنر ہاؤس آئیں، اور یہ نہ کہیں کہ مجھے گورنر سے ملا دو
یہ کہو کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملا دو, اپنے بھائی سے ملا دو. جی بھائی. ایک سوال یہ ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا 1 کروڑ نوکری والوں کا. اب سے چند مہینے پہلے وہ 1 کروڑ نوکری والے اپنے ایک نئے جو ہے وہ پیشوا کی طرف دیکھ رہے تھے, ٹرمپ کی طرف کہ وہ آئے گا اور ان کو آزاد کرائے گا. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ اب وہ ٹرمپ اسی گورنمنٹ کی تعریفیں کر رہا ہے اور مبارکبادیں دے رہا ہے. اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمیں اپنی قوم اور اپنے لوگوں پر اعتماد ہونا چاہیے, اپنے لوگوں پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایسے ٹرمپ آئیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن پاکستان میں رہنے والے یہ میرے لوگ, میرے لیے یہ ٹرمپ ہے. اور میں جو بات کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, 3.5 سال اسی پارٹی کا گورنر ہاؤس میں بیٹھا تھا, ایک دن دروازہ نہیں کھولا عوام کے لیے, ایک دن کوئی یونیورسٹی نہیں بنی, ایک دن کسی لوگوں کو بلا کر ان کو گلے سے نہیں لگایا, کسی سے ہاتھ نہیں ملایا. تو یہ جو دعوے تھے یہ صرف سوشل میڈیا کے دعوے ہیں. کروڑوں ڈالر, کتنے کروڑوں ڈالر سوشل میڈیا پر لگا کر نیریٹو بنایا جاتا ہے. جب آپ کچھ اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں تو اس کی ٹرینڈنگ سیٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ صرف وہی نظر آ رہا ہے, صرف اسی کی تعریف کرنی ہے. بھائی میری تعریف نہ کریں, جو کام کر رہا ہو اس کی تعریفیں کریں, اگر کام نظر آ رہا ہو تو تعریفیں. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ کل آپ نے جب اورنگی ٹاؤن قصبہ علی گڑھ میں بات کی تو صبح سندھ حکومت نے آپ پر تنقید کی کہ آپ سیاست کر رہے ہیں. تو کیا کراچی کے عوام کی بات کرنا سیاست ہے؟ آپ سیاست کر رہے ہیں؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس بات کو بتایا تھا کہ اگر میرے شہر یا میرے صوبے کے لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھانا, آئین کو تجاوز کرنا ہے تو وہ میں کرتا رہوں گا. لیکن میرا کوئی اختلاف سندھ حکومت سے نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت اپنا کام کرے, جو ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں وہ ان کو پورا کرے. سندھ حکومت پچھلے کئی سالوں سے حکومت کر رہی ہے اور کام کرتے رہے عوام کے لیے تو 100 سال بھی حکومت کرے, ہمیں کیا اعتراض؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں رافع بھائی, ایک تو مجھے کسی کی چگلی سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے, کیونکہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع اول والے دن اس منصب پر بٹھایا تھا. کون سے والے دن؟ 12 ربیع اول والے دن. اور اسی دن میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے کام کروں گا, اور جو کام جو اختیار میرا نہیں ہے کم از کم میں اس کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں. وہ آواز میں اٹھا رہا ہوں اور انشاءاللہ اٹھاتا ہوں. صاحب جس حلقے میں اس وقت آپ موجود ہیں یہاں پر 3 سیاسی جماعتیں کامیاب ہیں. بلدیہ عظمیٰ کی سطح پر دیکھیں تحریک انصاف کامیاب ہے, صوبائی سطح پر جماعت اسلامی اور وفاقی سطح پر MKM پاکستان. لیکن اس حلقے میں پانی بجلی گیس کا سنگین مسئلہ ہے, تو وہ تینوں جماعتیں حل نہیں کر پا رہی ہیں. وہ گورنر ہاؤس آئے یہاں شہر کراچی اس سے حلقے کے لوگ. آپ بھی شامل کریں. اچھا یہ سوال تھا آپ سے کہ شہر قائد کی سڑکوں پر ٹینکر جو ہے وہ شہریوں پہ چل رہے ہیں اور یہ عام سی بات ہو گئی ہے. تو شہریوں کے مرنے پر جو ٹریفک کا SO ہے, کیا اس کے خلاف FIR نہیں ہونی چاہیے؟ وہ سب بڑی اسکیم ہے. دیکھیں پہلے جو آپ نے بات کی, میں نے اس کو پہلے بھی کہا لیکن پھر دوہرا دیتا ہوں, اور میں نے تو اجازت دی ہے کہ یہ اب گورنر کی فیملی ہے, اور اس فیملی ممبر کا کوئی کام اگر نہیں کر رہا ہے تو وہ گورنر ہاؤس آ جائے, ورنہ جو ہماری یہاں تنظیم ہے, ہمارے جو MPAs ہیں MNAs ہیں, ان کے پاس جائیں, وہ خود میرے پاس ان کو لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی سب کے کام ہوں گے. جہاں تک میرے بھائی نے ڈمپر سے کچل دینے کی بات کی, میں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو بھی فیملی ڈمپر تلے کچلی گئی ہے, ان کا کوئی بھی فرد کچلا گیا ہے, اسے میں ایک پلاٹ دوں گا تاکہ کچھ آنسو ان کے جو ہے وہ پہنچے جا سکیں.
लेकिन इस बात की इजाजत किसी को नहीं है कि मेरे मजलूम भाइयों को, अगर भाई मुझे ये बता दो कि पिछले 3 महीने में डंपर के नीचे कोई लैंड क्रूजर वाला कुचला गया है? ये सिर्फ मेरे मोटरसाइकिल वाले भाई कुचले जा रहे हैं। हाँ, क्यों? इसलिए कि इनके पास वसाइल नहीं है। इन्हें वसाइल ना देके 77 साल में मोटरसाइकिल पर ले आए, और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब डंपर तले कुचला जा रहा है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें, मैं किसी एसओ को, किसी पुलिस अफसर को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं उन तमाम डंपर ड्राइवर्स को खबरदार कर रहा हूं कि होश में आ जाएं। इस शहर में दाखिल होते वक्त कलमा तैयबा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और इंसान के बच्चों की तरह अपनी गाड़ी चलाएं। ये शहर इंसानों का शहर है, ये कोई जानवरों का शहर नहीं है कि स्पीड पे पैर रखकर कुचलते हुए गुजर जाओ। इस शहर के लोगों को इंसान समझो। ये भी किसी की औलाद है, ये भी किसी की मां का लाल है, ये भी कोई शख्स अपने बच्चे पाल रहा था, अपने माँ बाप का सहारा था, अपने घर का खुद कफील था। आपने उसे डंपर तले कुचल दिया। और डंपर एसोसिएशन को मैं ये कहूंगा कि अब तक जितने लोग डंपर तले कुचले जा चुके हैं, उनके मालकान अपने डंपर बेचें, अपना घर बेचें और उसका मुआवजा लेकर उसके घर जाएं, उसके घर वालों से माफी मांगे और हर एक को 1-1 करोड़ रुपए जाके दें। ये नहीं चलेगा कि मारकर ड्राइवर भाग गया और पुलिस FIR लेकर उसके बाद उसको बंद कर दे और वो फिर कहीं दूसरे शहर में नया डंपर चला रहा है। ये तमाम डंपर ड्राइवर्स, मैं मीडिया से भी कहूंगा, अब तक जितने डंपर ड्राइवर मारकर भाग चुके हैं उनकी तस्वीरें मीडिया पर चलाएं। अगर खबर में नहीं चला सकते, इश्तिहार की सूरत में चलाएं, उस इश्तिहार के पैसे मैं दूंगा। उन ड्राइवरों का पता होना चाहिए वो कहीं गुमनाम बनकर कहीं दूसरे डंपर को चला ना रहे हो। जिन्होंने ये कत्ल किए हैं, ये ट्रैफिक गर्दी की है, उन्हें सुकून से नहीं बैठने देंगे। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि ट्रैफिक हादसा में ड्राइवर पकड़े भी जाते हैं। हाल ही में एक ड्राइवर को 15,000 में जमानत में कोर्ट ने छोड़ दिया कि हमारा कानून कमजोर है या पुलिस की प्रोसिक्यूशन कमजोर है, आप क्या कहेंगे? 15,000 की जमानत में उसे छोड़। अरे भाई, ये कराची वालों पर जुल्म की दास्तान है। ये कराची वालों की गर्दनें सबसे कमजोर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ऐसा नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, हम कानून पर चलने वाले लोग हैं। हम लोगों के हाथ में कलम देना चाहते हैं, कलशनकोफ नहीं देना चाहते। उस दिन के लिए मजबूर ना करें कि ये अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पहले जाकर लाइसेंस बनाए और फिर कलशनकोफ खरीदे। मैं चाहता हूं मेरे शहर का हर बच्चा कलम खरीदे, लैपटॉप खरीदे और इस मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डाले, लेकिन मजबूर ना करें। अरबाब भाई, मजबूर को क्या, तंग आमद जंग आमद।